from the audience, you are welcome to ask. I have a question from Dr. Amjad Akram. امجد صاحب آپ نے جو پرانا ڈیٹا دکھایا پیشنٹس کا جس میں ان کی آپٹک ڈسک اور ویژول فیلڈز دکھائے، پھر آپ نے جب ان کو ریسنٹلی دیکھا تو آپ نے ان کی آپٹک ڈسک اور فیلڈز پھر سے کیے، تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ویژول فیلڈز میں چینجز ذرا دیر سے آتی ہیں، او سی ٹی میں ہم پہلے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان پیشنٹس کے او سی ٹی نہیں کیے؟ اچھا، تو ان او سی ٹیز میں بھی سب کچھ نیگیٹو آیا اور او سی ٹیز نیگیٹو ہے ان کی؟ اچھا، اب یہاں پہ گلوکوما ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے کولیگ آفتھلمولوجسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو فگر آف 21 میں جو میجک نمبر ہے کہ جی اپر لمٹ 21 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو گلوکوما ہے، اس سے نیچے ہے تو سمجھیں کہ کنٹرول ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو بلیو کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے بہت سارے پیشنٹس دیکھے ہیں جن کو 21 سے نیچے تو رکھا گیا ہے اور ان میں پروگریسو چینجز آ رہی ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، وہ میکسیمم میڈیکیشن پہ ہیں، ان کو سرجری کی طرف نہیں لیا جا رہا، نہ ان کو کچھ اور کیا جا رہا ہے، تو اور وہ اس لیے کہ جی وہ 21 سے نیچے ہے۔ اب یہ 21 کا نمبر آیا کہاں سے ہے؟ یہ ساری دنیا میں انہوں نے ایک سروے کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ ایوریج انٹراوکولر پریشر مین کائنڈ کا کیا ہے، سیمپل انہوں نے ساری دنیا سے لیے، تو جو ایوریج نکلی وہ 16 تھی، جو ایوریج نکلی وہ 16 تھی، اس کی 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن انہوں نے ادھر لے لی اور 2 ادھر لے لی اور کہہ دیا کہ جی 11 سے لے کے 21 تک اس کی نارمل رینج ہے، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ 21 سے اوپر والا گلوکوما ہے اور نیچے والا نہیں ہے۔ ایجز اسٹڈی AGIS اسٹڈی نے ثابت کیا ہے کہ جس پیشنٹ کا بھی پریشر یعنی کنزیکٹو وزٹس پہ 12 یا 14 سے زیادہ ہے اس میں ڈیمیج لازمی ہوا ہے۔ انہوں نے 8000 پیشنٹس کو 15 سال کا فالو اپ کیا، 15 ایئرز ہو گئے اس اسٹڈی کو شروع ہوئے ہوئے، اور 8000 پیشنٹس کو وہ مسلسل مینیج کر رہے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہیں، تو جس بھی پیشنٹ کے وزٹس کے اوپر پریشر 12 یا 14 سے زیادہ ہے اس کے اندر چینجز آ گئی ہیں، فیلڈز میں بھی اور او سی ٹی کے اندر بھی۔ تو اب جو کانسیپٹ ہمارے بھائی دوست مسعود یوسف جمال نے دیا ہے اور امریکن اکیڈمی کا ریفرنس آپ نے دیا کہ جی مائلڈ کے لیے یہ، ماڈریٹ کے لیے یہ، سیویئر کے لیے یہ، اتنے پرسنٹ، اور جب جو سیویئر ہو گیا اس کے لیے ہم چلے گئے پھر 40%، کہ 40% ڈاؤن کریں۔ بھئی آپ اس کو مائلڈ سے ماڈریٹ اور سیویئر تک جانے کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ ان دوائیوں کے سب کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، کاسٹ بھی ہے، لیکن کیا یہ سب چیزیں پیشنٹ کی ویژن اور ویژول فیلڈ سے زیادہ ہیں؟ ہم اس کو پہلے پریشر کو بڑھنے دے رہے ہیں، آگے جانے دے رہے ہیں، 12-14 پہ نہیں رکھ رہے، اس کو کہہ رہے ہیں جی 20% صرف کم کر لو کافی ہے، پھر وہ اگلی سٹیج پہ گیا 30% کر لو کافی ہے، اگلی سٹیج پہ گیا 40% کر لو کافی ہے، لیکن اس کی تو ویژن اور ویژول فیلڈ جاتا جا رہا ساتھ ساتھ، الٹیمیٹلی وہ بلائنڈ ہو گیا۔ تو کیا یہ کنسیپٹ پاکستان کے پرسپیکٹو میں اور ہمارا جو حالات ہیں اور جو ہمارے باقی سب چیزیں ہیں اس میں سوٹ کرتی ہیں ہمیں؟ جمال وڈ یو لائک ٹو کمنٹ آن دیٹ؟ ادھر پیچھے دیں ان کو۔ تھینک یو سر۔ اچھا سر، جب میں نے پریزنٹیشن کیا ہے تو میں نے نیو پیشنٹس کے لیے کی تھی نا، اگر آپ کا نیا پیشنٹ آپ کو ارلی میں آتا ہے تو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اگر ایڈوانس آتا ہے تو اس کے لیے الگ ہے۔ آپ کا کویشچن ذرا ڈیفرنٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ارلی میں ہائی ٹارگیٹ کیوں رکھا، کیونکہ وہ ماڈریٹ میں یا سیویئر میں چلا گیا، آپ کا یہ کویشچن ہے؟ نہیں، میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے امریکن گائیڈ لائنس کا ریفرنس دیا نا جس میں انہوں نے کہا مائلڈ کو 20%، ماڈریٹ کو 30، سیویئر کو 40 کرو، بالکل، تو ڈیزیز تو بڑھتی جا رہی ہے۔ نہیں سر، وہ انہوں نے ایک پیشنٹ کا تو نہیں کہا، بے شک انہوں نے کہا، ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ پیشنٹ ملے جو ماڈریٹ میں ہے تو اس کے لیے یہ منیمم ٹارگیٹ رکھ، تو وہ تو سیویئر میں چلا جائے گا، پھر وہ تو آپ فالو کریں گے تو پتہ لگے گا نا۔ نہیں، اگر آپ اس کو 12 یا 14 پہ نہیں لائیں گے
تو Ages 12 study کے اگر آپ 12 اور وہ 14 severe پہ میں چلا ہاں جائے گا۔ اگر آپ 12 اور 14 پہ ہی اپنے ٹارگیٹ اچیو رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں تو تقریباً آپ کو ہر دوسرے پیشنٹ پہ سرجری کرنی پڑے گی جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کیونکہ 12 پریشر جو ہے وہ میڈیسن سے بہت کم اچیو ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو سرجری پہ جانا پڑے گا، تو آپ کا ہر دوسرا پیشنٹ سرجری پہ جائے گا، تو یہ تو پھر پیشنٹ کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر وہ میڈیسن پہ کنٹرول ہو سکتا ہے تو ہم کیوں سرجری کریں اس کی۔ کنٹرول تو تب ہونا اگر اس پیشنٹ کا ہر دفعہ 3 مہینے کے بعد اس کا ویژول فیلڈ، 6 مہینے بعد اس کا او سی ٹی کیا جائے اور ہر دفعہ اس کو اسیس کیا جائے کہ وہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، لیکن کیا پریکٹیکلی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں سر، نہیں، وہ تو اسپیشلائز سینٹر میں ہاں آپ کا تو یہی تو میرا میسج ہے آج سب کے لیے کہ یہ پیریوڈک ایویلویشن ہے ٹارگیٹ آئی او پی۔ ٹارگیٹ آئی او پی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سیٹ کر لیا کہ 18 ٹارگیٹ ہے بس پوری زندگی 18 کے پیچھے پھرنا ہے، آپ اس کو فالو کریں گے، اگر وہ 18 پہ بڑھ رہا ہے تو آپ نے اس کو کم کرنا ہے، آپ نے 16 پہ لے کے آنا ہے، اگر آپ 16 پہ وہ رک گیا تو اگر وہ ایک میڈیسن پہ 18 تھا 2 میڈیسن کے ساتھ 16 پہ تو 16 پہ رک گیا تو اس کے لیے یہ بہترین ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ایک پہ وہ 18 پہ پروگریس کر رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹ سرجری کر دیں اس جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک سلولی پروگریسو ڈیزیز ہے۔ جمال کی بات بالکل درست ہے کہ آپ ٹارگٹ کو بھی مانیٹر کرتے رہیں اور ٹارگٹ پریشر کو بھی مانیٹر کرتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ پیشنٹ کا اسٹیٹس کیا چل رہا ہے، مسلسل اس کا کلینکل ایگزامینیشن کر کے، فیلڈ ٹیسٹ کر کے اور او سی ٹی کر کے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیزیز پروگریسولی بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی، ٹھیک ہے نا۔ صرف ایک ٹائم پہ آئی او پی چیک کرنے سے کبھی نہیں پتہ چلتا کہ ڈیزیز پروگریسو ہے یا اسٹیشنری ہے۔ پیشنٹ آتا ہے 3 مہینے بعد، آپ اس کا آئی او پی چیک کرتے ہیں، 2-4 دن پہلے ذرا زیادہ دوائی ڈال رہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے، اور بیچ بیچ میں وہ مس بھی کرتا ہے اور بیچ بیچ میں اس کی سپائکس آتی ہیں اور ڈیمیج چلتا جا رہا ہے۔ وہ ڈیمیج جب تک آپ فیل نہیں کریں گے، او سی ٹی نہیں کریں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ انویسٹیگیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ کرنی ضروری ہیں۔ چھوٹا سا کمنٹ ہے سر، وہی بات جو آپ کر رہے ہیں، جیسے ٹارگیٹ آئی او پی ہے اس کی اگر ہم نے ڈیفینیشن کرنی ہو تو اٹس جسٹ ریورسل آف دا گلاکوما ڈیفینیشن، انفلی کنٹرولڈ انٹراکولر پریشر which stops the progression in terms of visual field loss, CD changes and OCT changes. تو مانیٹرنگ تو اس میں مینڈیٹری ہوگی اور ٹارگیٹ آئی او پی تو ایک فگر آپ شروع میں سیٹ کریں گے ود گائیڈ لائنس بٹ ول کیپ آن مانیٹرنگ ایز ایڈوائزڈ بائی ادرس. Just a couple of comments. Well, I mean, I totally agree with Dr. Yusuf because whatever he's saying is actually technically correct. But in actual practice, what Professor Nadeem Hafiz Bhatt is saying, I think that I found that to be correct because the target IOP is never really achieved until the intraocular pressure is less than 15 millimeter of mercury. And the second point is that target IOP is always calculated retrospectively. I mean, once it's achieved only then you can say. And then just one point for the people who are preparing for exams. آپ نے بڑا یاد کیا ہوتا ہے کہ what are the signs of failed blebs. تو اس میں ایک چیز آپ اینڈ میں نہ بھولیں کہ the biggest sign of a functional bleb is controlled intraocular pressure. Because if the intraocular pressure is controlled, you don't have to do anything. It doesn't matter what the morphology of the bleb is. لاسٹ ایک کامنٹ یہ ہے کہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے پرسکرپشنز کو دیکھ کے اور باقی چیزیں بھی کہ جب پیشنٹ کی ٹریبیکولیکٹمی کر دی جاتی ہے تو اس کی مانیٹرنگ بند ہو جاتی ہے، کوئی اس کے فیلڈ نہیں کراتا، Last question if اور کوئی اس کے او سی ٹیز نہیں کراتا ٹریبیکولیکٹمی کے بعد۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی پیشنٹ کا جب بائی پاس ہو جاتا ہے تو کیا اس کی مانیٹرنگ بند ہو جاتی ہے، اس کا میڈیسن بھی چلتی ہیں، پھر کنسلٹنٹ وزٹس بھی چلتے ہیں اور ٹیسٹ بھی چلتے ہیں، تو ٹریبیکولیکٹمی کے بعد بھی یہ سب چیزیں اتنی ضروری ہیں جتنی اس سے پہلے ہیں۔ Sir, I have one comment and one suggestion. The thing about glaucoma is very simple. The easiest thing is to put a patient on medication. It's very difficult to take them off from the medication. So if you have decided that this patient is having glaucoma, then remember, it is for life. Either he will going to go for medication or surgery. Because these patients, once they come to us and we diagnose that they are not having glaucoma, it is very difficult to take them off. We have to monitor them sometimes for years. Because if in future that patient does develop glaucoma, then it is difficult for Your us. responsibility. Second thing regarding Dr. Sadia's lecture, Sir, kindly brief, sponge please. which we are using, it is a very good instrument for even calibrating the amount of post-op pressure which you can determine. You can have either 1 punch, 2 punch, or 3 punch. So you can even titrate. Second is, I use normally a truncated triangle instead of making a rectangle,
Reason is I just give one releasable bootlace stitch at the top. So even if you want to remove after a week or so, just remove it from the corner. And it works wonderfully. Thank you Sir, very much.